میں نے رانا ثناء اللہ کو پہلی بھی کہا تھا کہ تو پہلے ساڑھے نال تے حل کر لینا مسئلہ، پھر تینوں باقیاں کو بھیجاں گے۔ اور جو رانا ثناء اللہ مونچھے مڑوڑ مڑوڑ کے آپ کو پتا ہے بیٹھا رہا وہاں اسمبلی کے اندر آ کے، وہ آپ کے سامنے اس بیچارے کے ساتھ ہوا کیا، اللہ معاف رکھے، منہ پہ چپیڑ پڑی، تو ساڈا بل لگا آ کے جیل چمار تے تین دسے پہلے تو سارے نو پائیں گا تو پھر کریں گے۔ تو خدا دے واسطے باجوہ صاحب دی عزت رکھو تے ذرا خیال رکھو کہ وہ وعدہ کر کے گئے نے تے بعد چ تسی انہاں دی بےزتی کر رہے ہو۔ ماشاءاللہ مریم نواز صاحبہ تشریف لائی ہیں تو 35 روپے، ابا جان آئیں گے تو 100 روپے بڑھ جائے گا۔ ہم آپ کے ساتھ آئینی بات کر رہے ہیں اور آپ آئین شکنی کر رہے ہیں، اور پھر وہ والی کہتے ہیں نالے نخرے تے نالے ٹنگارے، وہ گل ہے، یعنی ایک کم بھی غلط کرو پھر ہمارے ساتھ آپ بہیو بھی اس طرح کرو، جی عمران خان نے یہ کر دیا، جی تو فلاں ساروں نے کر دیا۔ آپ فیکٹس کے ساتھ آئیے ہمارے سامنے، بیٹھے ہمارے سامنے اور بتائیں۔ آپ اس وقت صرف اپنے بھلے کے لیے آئے، آپ نے اپنے کیسز ختم کیے، آپ 9 مہینے کا پرفارمنس ان کا دیکھ لیجئے، انہوں نے اپنے کیسز ختم کیے، قیمتیں بڑھائیں، پہلے آپ کی وہ 35 روپے، اب ماشاءاللہ مریم نواز صاحبہ تشریف لائی ہیں تو 35 روپے، ابا جان آئیں گے تو 100 روپے بڑھ جائے گا۔ تو ایسے قیمتیں بڑھتی رہیں گی اور غریب آدمی جو اس کے اوپر بوجھ ڈالتے رہیں گے۔ تو یہ ان چیزوں کو میں اس کی سخت مذمت کرتی ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی طریقے سے بھی نے اس کو رول بیک کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کو وعدہ کرتی ہوں میں اس کو کورٹ میں بھی چیلنج کروں گی، اور عوام نے ان کے منہ سے نوالا کھینچ لینا آئندہ۔ میں بتا دوں کہ عوام کی دی ہوئی سہولت آپ عوام سے واپس لینے لگیں۔ کو اللہ سے ڈرا کریں، کو اللہ سے خوف کیا کریں اپنے علاج کے لیے اور کھانسی کے لیے اور زکام کے لیے، تو آپ بھاگیں ولید۔ پاکستان میں اگر ہم یہ سہولت دے رہے ہیں اور لوگ خوش ہیں سہولت سے، تو سہولت آپ صرف اس لیے لینا چاہتے ہیں واپس تاکہ آپ کی پاپولیرٹی ہو۔ پاپولر تو جتنے آپ ہیں وہ تو آپ کو اب تک پتہ چل گیا ہے، کیونکہ اگر آپ بہت پاپولر ہوتے تو الیکشن سے ڈرنا نہیں تھا۔ الیکشن تو ہم بار بار کریں، الیکشن کروائیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر لیجئے۔ آج میں نے ساری خواتین کو یہاں بٹھایا ہے کیونکہ میں نے آج اس لیے بٹھایا کہ مردوں کی ہم بات میں کریں گے۔ میں نے رانا ثناء اللہ کو پہلی بھی کہا تھا کہ تو پہلے ساڑھے نال تے حل کر لینا مسئلہ، پھر تینوں باقیاں کو بھیجاں گے۔ اور جو رانا ثناء اللہ مونچھے مڑوڑ مڑوڑ کے آپ کو پتا ہے بیٹھا رہا وہاں اسمبلی کے اندر آ کے اور آنکھیں دکھا رہا تھا لوگوں کو، وہ آپ کے سامنے اس بیچارے کے ساتھ ہوا کیا، اللہ معاف رکھے، منہ پہ چپیڑ پڑی جب 186 کی ووٹ آف کانفیڈنس ہوئی۔ خود بخود اب ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ عوام بے وقوف نہیں ہے، آپ کچھ عرصے کے لیے تو اس کو بے وقوف بنا سکتے ہیں۔ عوام اس وقت تیار ہے، الیکشن کروائیے۔ اگر آپ بہت پاپولر ہیں تو پھر پریشانی کی بات ہے، آپ کریے اور آپ الیکشن کرا کے دیکھ لیں۔ فواد چودھری کا جہاں تک تعلق ہے، اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز اور نہیں ہے۔ آپ نے پہلے اعظم سواتی، شہباز گل، ان ہر بندے کو تنگ کیا، اور آج آپ فواد کو منہ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کب تک کریں گے؟ کتنے کا منہ بند کریں گے آپ؟ کتنوں کو ڈالیں گے؟ آپ کو پتہ ہے وہاں اس بارش میں بھی اس وقت لوگ خان کے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ یہ ثناء اللہ کہتا ہے، دھمکی دیتا ہے کہ اس کو جیل میں ڈالیں، تو ساڈا بل لگا آ کے جیل چمار تے تین دسے پہلے تو سارے نو پائیں گا تو پھر کریں گے۔ مطلب اس طرح کی حرکتیں کرنی، اس طرح کی باتیں زیب دیتی ہیں۔ لیکن ایک بندہ اگر آپ نے قاتل لگا دیا ہو، انٹیریئر منسٹر، ان کے اپنے بندوں نے کہا وہ قاتل، اگر اس کو انٹیریئر منسٹر لگایا تو اس سے امید کس چیز کی ہے؟ کسی چیز کی امید نہیں ہے۔ تو ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ تیار رہیں گے، اور فکر ہی نہ کریں۔ ان سے کہیں نہ ہم ڈرنے والے ہیں نہ گھبرانے والے ہیں، یہ وہ برگر کراؤڈ نہیں ہے، نہ ممی ڈیڈی کراؤڈ ہے، بھول جائیں۔ یہ وہ ہیں جو عمران خان کے دیوانے اور جالے ہیں اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان کی عوام سے محبت کرتے ہیں۔ اس وقت الیکشن کمیشن، جو میں بار بار کہتی ہوں، اور انہوں نے مینو پھڑنا ہے تو 100 دفعہ آ کے پھڑ لین تو دے بھی دین کے، وہ جڑی جن کی باندھی بنی ہوئی ہے نا، ان کے وہ ایک اس قوم کے ساتھ گناہوں سازش کر رہے ہیں۔ اور وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے 2 تحلیل شدہ اسمبلیاں ہیں، 2 تحلیل شدہ اسمبلیوں کی، تو آپ نے ابھی تک کوئی ڈیٹ ہی نہیں دی الیکشن کی۔ آپ کے خط جو آپ نے گورنر کو لکھا، گورنر نے اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ تو آپ کا خیال ہے کہ جو قوم 62% سے زیادہ آبادی ان 2 بڑے صوبوں میں، اب ان 2 صوبوں کے لوگ انتظار میں ہیں، منتظر ہیں کہ ہم الیکشن میں اپنی ووٹ دیں۔ آپ الیکٹڈ اسمبلی کو آنے سے روک رہے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے۔
کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. ہم بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیں لوگ بے وقوف نہیں ہیں, لوگوں کو سب کچھ پتا ہے. اگر آپ کا خیال ہے بے وقوف بنا سکتے ہیں تو لوگوں کو پتا ہے. جب خان صاحب 8 سیٹوں پہ کھڑے ہوئے تھے تو کیا خیال ہے آپ کا لوگوں کو پتا نہیں تھا؟ لوگوں کو یہ پتا تھا کہ خان صاحب ان سیٹوں پہ نہیں جائیں گے. اس کے باوجود وہ نکلے اور 7 سیٹیں انہوں نے خان صاحب کو صرف اس لیے جتائیں کہ وہ حکومت پہ یہ باور کرانا چاہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پراپر الیکشن ہو, اور کچھ نہیں ہے. ہم تو کوئی ایسا غلط کام نہیں کر رہے. ہم تو صرف یہ کر رہے ہیں کہ خدارا اس پاکستان کے حال پہ رحم کرو, جو حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں, بجائے یہ کہ جی نیشنل اسمبلی پہ الیکشن کراؤ ضمنی 4 مہینے کے لیے. بہت بہتر ہے آپ ساری الیکشن کروا دیں. دیکھیں میرا خیال ہے بیٹا آپ لوگوں کو ابھی تک جو ہماری سوچ ہے اس کے بارے میں آئی تھنک یو اسٹل ناٹ کنونسڈ اباؤٹ اٹ. ہم کسی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں اس نااہل, اس بالکل بے وقوفان قسم کی جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے کہ عوام کے حال پہ رحم کرو اور مہربانی کر کے پوری الیکشن کرا دو. ڈرتے کس بات سے ہو؟ ایک بات سے کہتے نہیں جی سانو کوئی ڈر نہیں لگا, اور الیکشن کرا لو جی اسی تو بڑے پاپولر ہے. تو پھر ڈرتے کس گلو؟ الیکشن کرا لو, 3 مہینے پہلے الیکشن ہو جائے گا تو کیا آسمان گر پڑنا ہے؟ اٹ از ناٹ. ہاں آپ کی اکانومی ضرور اسٹیبلائز ہو جائے گی. وجہ یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ کے باہر کے دوست بھی ہوئے جو آپ کے لونز ہیں وہ سارے چاہتے ہیں اسٹیبل حکومت ہو. یہ اسٹیبل حکومت ہے جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. ایک دن مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ تقریر علیحدہ دیتے ہیں, اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ علیحدہ تقریر دیتے ہیں. مریم نواز نے آپ کو کافی تسلی دی تھی کہ آپ اسحاق ڈار کے اوپر بہت اعتماد رکھیے, انہوں نے ماشاءاللہ 35 روپے بڑھا دیے. مزید اعتماد اپنا پکا کر لیجئے تو 100 روپے بڑھا دیں گے. وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے نا, میں نے تو غلط بات نہیں کہی. جی بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ ویسے میں آپ سے بیٹا پوچھنا چاہ رہی ہوں, ثناء اللہ کے ساتھ بیٹھنا کوئی آسان کام ہے؟ میں ویسے پوچھ رہی ہوں, تو ادھر بہ کے ویکھی تو صحیح نا, مطلب کبھی بہ کے دیکھو نا. جی آپ کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھے تو آپ کو احساس ہو, جس بندے کی سوچ قاتلانہ ہو, جو بندہ قتل کا سوچتا ہو, جو بندہ لوگوں کے اوپر عذاب ڈھانے کا سوچتا ہو, جو بندہ کہتے ہیں عمران خان کو کچھ دن کے لیے ریسٹ کرنا چاہیے, عمران خان کو وہ تیری زندگی جو اور کوئی کام نہیں ہے جو کام کرنا چاہیے وہ کر. لک ایٹ دی اماؤنٹ آف problems that we have in پاکستان. تمہیں عمران خان کا مسئلہ بنا ہوا ہے. آپ بتائیں کیسے ممکن ہو سکتا ہے آپ کانفیڈنس بلڈنگ از ڈن جب پتا ہو کہ جو بندہ دوسری طرف بیٹھا ہے وہ کوئی سوچ سمجھ سے بات کرے گا؟ وہ کون سا سوچ سمجھ سے بات کرتے ہیں؟ آپ روزانہ ایک بیان آتا ہے آپ کا کیا کہتے ہیں انٹیریئر منسٹری کا, آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ کیا انٹیریئر منسٹری آپ کے بیان دے رہی ہے. دس دا موسٹ امپورٹنٹ منسٹری. دیکھیے جی جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کا کیا کام ہے؟ ایک منٹ ابھی دیکھیں نا گورنر خیبر پختونخوا کا, ہم تو حیران ہو گئے. آپ کے سامنے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ جی باجوہ صاحب نے فرمایا تھا کہ جی آئندہ ہم کوئی انٹرفیئرنس نہیں کریں گے. کہا تھا نا, یہ فروری مارچ کے مہینے میں بیان دیا تھا کہ پہلے ہم کرتے تھے آئندہ نہیں کریں گے. اب میں تو اس دن بھی کہا کہ خدا دے واسطے باجوہ صاحب دی عزت رکھو, تو ذرا خیال رکھو کہ وہ وعدہ کر کے گئے نے تو بعد تسی انہوں نے بےزتی کر رہے ہو, مطلب آپ ان کی بات پہ وہ نہیں کر رہے. تو جہاں تک بھائی لوگوں کا تعلق ہے ان کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ. ان کا کیا تعلق ہے ہمارے ساتھ؟ دے آر ایٹ دا مومنٹ دے آر دی آرمی اور دی اسٹیبلشمنٹ, دے شوڈ اسٹے وے دے آر. ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. میں تو خود فوج کے, میرا تو باپ بھی فوجی, چاچا بھی فوجی, میں تو ہوئی فوجی خاندان کی. لیکن فوج کو پتا ہے ان کو کہ یہ ایسی جو باتیں چلتی ہیں اس میں چند لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ایک تماشا بنایا ہوا ہے. اور افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ ایک وہ فوج جس نے بہت قربانیاں دی ہیں, آپ اس کو کیوں بدنام کر رہے ہیں, یا اسٹیبلشمنٹ کو. اب اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو اپنا بڑا ہی عقل مند گورنر ہے ویسے خیبر پختونخوا کا, اس نے تو سیدھا سادہ ہی بتا دیا آپ لوگوں کو, خود بخود ہی بتا دیا. ہم تو کہتے تھے اس نے آپ کو سچ ہی بول دیا. اصل یہ پٹھانا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے, وہ جھوٹ ذرا کٹ بول دینے. ایک سیکنڈ, آصف زرداری کے بارے میں بات بتا دوں. میں ابھی تک انتظار کر رہی ہوں, میرا خیال نہیں کوئی بالکل ٹھیک اس نے بات کہا. ایک سیکنڈ, اس نے ٹھیک بات کہی. وجہ یہ ہے کہ آپ مرتضی بھٹو کی بیٹی سے پوچھیں, آس مرتضی بھٹوز ڈاٹر جو زندہ ہے, اور بتائے گی آپ کو کہ اس کا شک کس کے اوپر ہے, زرداری کے اوپر.
اس نے اپنے گھر میں قتل کیا، اور یہ بھی میں آپ کو گھر میں قتل کروایا اس کی میں نے تو نہیں کہا نا، یہ الزام ہے۔ عید وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے جب بی بی کے ساتھ اس گاڑی کے اندر، کتنی دفعہ فون آیا جو ہماری شنید ہے کہ نکل کے باہر دیکھو، نکل کے باہر دیکھو، حالانکہ سب منع کر رہے تھے کہ تھریٹ ہے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی پوچھتے لوگ گھر والے کو تو پوچھ لو نا، پھر ساڈے کو پوچھ لینا، ٹھیک ہے جی۔